السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں، جنرل ہیں، ان کی تعیناتی ہو چکی ہیں۔ ہم ان کے بارے میں بہت زیادہ تعریفیں سن رہے ہیں اور لوگوں کے تبصرے بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت ہی اچھے انسان ہیں اور دیندار ہیں اور مذہبی ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں۔ ناظرین، ان کے والد صاحب نے راول پنڈی کے اندر ایک مسجد بھی بنائی ہے۔ ہمارے آرمی چیف جو ہیں جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، ان کے بھائی جو ہیں وہ بھی حافظ قرآن ہیں اور جنرل صاحب جو ہیں وہ بھی حافظ قرآن ہیں، اور ان کے والد صاحب نے مسجد بنائی ہے، اللہ کا گھر بنایا ہے۔ اور مسجد اور اللہ کا گھر ساری زندگی کے لیے نیکی ہی نیکی، نیکی ہی نیکی۔ کتنی دنیا اس مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھتی ہوگی، سجدہ کرتی ہوگی۔ ناظرین، اور آرمی چیف ہو اور جنرل ہو اور پاکستان آرمی چیف کا جنرل بھی ہو اور حافظ قرآن بھی ہو، بڑی خوشی کی بات ہے، بہت ہی خوش آئندہ بات ہے حافظ قرآن کا ہونا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، آج تو ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو حفظ وہی کراتے ہیں جو بچے کمزور ہوتے ہیں، دین کی طرف ان کو لگا دیتے ہیں۔ یقین مانیے کہ جب بچے کو حفظ قرآن کرا دیا جاتا ہے، اس کا حافظہ تیز ہو جاتا ہے، اس کا ذہن تیز ہو جاتا ہے، وہ پڑھائی کے اندر لائق ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، پہلے یہ ہم سنا کرتے تھے جو بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے اس کو جب وہ میٹرک کا امتحان دیتا ہے، میٹرک کے اندر اس کو 10 نمبر اضافی دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ کسی یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہے، اس کو ترجیح دی جاتی ہے حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اگر اس کی کوئی تعیناتی ہو، اس کے اندر بھی حافظ قرآن کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ناظرین، ہمارے جنرل صاحب کا، آرمی چیف کا حفظ کرنا، حافظ قرآن ہونا بہت ہی خوش آئندہ بات ہے۔ ناظرین، ان کے بھائیوں نے بھی سب نے حفظ کیا ہے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے لیے ہمارے مستقبل کو اچھا بنائے، فوج کے لیے اچھا بنائے، پاکستان کے لیے اچھا بنائے، سول سوسائٹی کے لیے اچھا بنائے۔ اور ہمارے اسی طرح یہ ہمارے آرمی چیف جو ہیں جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، ان کا اسلام آباد سے ایک ایسا سکول ہے اوٹی، وہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہاں سے آرمی چیف جو پہلے ایک بنے تھے جنرل ضیاء الحق صاحب، وہ بھی وہاں کے پڑھے ہیں، یہ بھی وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہمیں مستقبل کا حال کسی نے نہیں جانا، کسی نے نہیں دیکھا مستقبل کو، لیکن ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ وہ بہت ہی اچھے انسان ہیں، لوگوں کے تبصرے ہیں، لوگوں کے خیالات ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان کو زیادہ سے زیادہ صحیح طرح پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ان کے والد صاحب کا نیک ہونا بڑی خوش آئندہ بات ہے۔ ان کا اعزاز یہ ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ جو ہے نا مختلف تعیناتی ہوئی ہے، یہ کور کمانڈر بھی رہے ہیں، اسی طرح گجرانوالہ میں بھی یہ ڈی جی رہے ہیں، اسی طرح اور بھی بہت زیادہ اعزاز ہیں۔ پچھلے دنوں ان کی کوئی ایسا سرکاری معاملہ چل رہا تھا، ان کی تعیناتی غالباً امریکہ میں ہونی تھی، لیکن یہ پریشان تھے کسی وجہ سے کہ میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اللہ کو کرنا ایسا ہوا، ان کا بعد میں فیصلہ کوئی ایسا ہوا گورنمنٹ کی طرف سے ان کو سعودیہ بھیجا جانا ہے۔ ان کے دوست نے آ کر ان کو خبر دی کہ آپ کو امریکہ نہیں بھیجنا، آپ کو سعودیہ بھیجنا ہے۔ یقین مانیں ہمارے جنرل صاحب جو ہیں عاصم منیر صاحب، ان کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ دیکھیے، وہ امریکہ کو ترجیح نہیں دیتے بلکہ سعودی عرب کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ناظرین، ایک امریکی اخبار نے تبصرہ بھی کیا ہے کہ یہ جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں یہ مذہبی ہیں، یہ کسی معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتے۔ تو لیکن یہ جو امریکہ جو ہے وہ اس چیز پہ تنقید کر رہا ہے، یہ مذہبی لیڈر جو مذہبی انسان کیوں آیا ہے۔ دوسری طرف ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ خوشی منا رہے ہیں، وہ خوش آئندہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے آدمی کا آنا کہ یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے، جو پاکستان کا آرمی چیف بھی ہو، حافظ قرآن بھی ہو، اس کا والد بھی نیک ہو، اس کے والد صاحب نے مسجد بھی بنائی ہو۔ تو یہ بہت ہی اچھی چوائس ہے گورنمنٹ نے جو ہمارے جنرل صاحب کی چوائس کی ہے، ان کو ایسی تعیناتی پہ جگہ دی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے بہتر بنائے۔ ناظرین، اللہ رب العزت ہمارے جنرل صاحب جو ہیں عاصم منیر صاحب ہیں، اللہ رب العزت ان کو استقامت دے اور وہ پاکستان کی صحیح طرح خدمت کر سکیں۔ اور جو ہے ہم کیوں، اس لیے کہ مستقبل جو ہے وہ کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ اور انشاءاللہ جیسے ہم اب تبصرے سن رہے ہیں، تعریفات دیکھ رہے ہیں،
اور ان کی تعیناتی بھی جو ہے صحیح طریقے کے ساتھ ہوئی ہے، اور ان کا حق بنتا تھا اور ان کا جو ہے فرض بھی بنتا تھا اور ان کو آگے لایا جائے۔ لیکن اچھا ہے کہ گورنمنٹ نے اقدام کیا ہے، اچھا فیصلہ کیا ہے، جو زیادہ سینئر ہوتا اس کو آگے لایا جائے۔ پہلے تو ہوتا تھا، ہم سنتے تھے کہ وہ سفارشوں کی بیس پہ جو شخص ہوتا تھا وہ آگے آ جاتا تھا، لیکن ان کی تعیناتی بھی اچھی ہے اور حافظ قرآن بھی ہیں، پاکستان کے لیے خوش آئندہ بھی ہے۔ انشاءاللہ بہت زیادہ فائدے آئیں گے، بہت زیادہ روشنی آئیں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔